شوہر کا مسئلہ تھا کہ جب بہن نے سارے کام کر لیے تو پھر شوہر جان بوجھ کے ایسی ہوا میں ڈھونڈ کر اور پھر آوازیں دیتے ہیں کہ آ کے یہ سامان مجھے پکڑاؤ، حالانکہ سامنے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت، پہلے تو میں عرض کر دوں کہ جو شوہر کا کہنا ماننا واجب کہا جاتا ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی زوجہ کو جسمانی تعلق کے لیے بلائے اور شوہر اور بیوی اس کا انکار کرے تو اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، چاہے وہ تنور پہ روٹی کیوں نہ بنا رہی ہو، چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آئے، لیکن یہ بھی حکم اس وقت پورا کرنا واجب ہوگا جب عورت کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو۔ اگر وہ حالت حیض میں ہے یا اس کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے، وہ بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو منع کر سکتی ہے، لیکن اس میں اطاعت واجب ہے۔ باقی تمام امور کے اندر اطاعت واجب نہیں ہے، کہنا ماننا بہتر ہوتا ہے، شوہر کی دلجوئی بہتر ہوتی ہے، شوہر حاکم ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسا مرضی حکم دیتا رہے اور عورت پر واجب ہو جائے۔ مثلا شوہر کے میرے جوتے پالش کر دو، اگر یہ قول لے لیا جائے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے تو اس کا مطلب عورت کے لیے پالش کرنا لازم نہیں کرے گی تو ترک واجب لازم ہوگا اور گناہگار ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جو شوہر بن کر حاکمیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے اور بڑے چوڑے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے دین تو سیکھ لیں اور پہلے جان تو لیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کس حد تک۔ صرف یہ کہ شوہر ہونے کے بعد اور جھوٹی سچی باتیں سننے کے بعد، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ پہلے شوہر کی مانو پھر اس کی، کہاں فرمایا؟ چلو پوری زندگی آپ کے لیے وقت ہے، نکال کے بتائیں قرآن یا حدیث کے اندر۔ جھوٹ بالکل، اور شریعت پر افتراء، یہ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری شریعت میں ایسا ہے، یا معاذ اللہ منہ بھر کر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، تو یاد رکھیں یہ سب صورتوں میں آپ اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو میں اپنے ذکر کر رہے تھے کہ یہ شوہر کا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر شوہر بلائے تو سب کام چھوڑ کر پہلے شوہر کی مانو، بالکل جھوٹ ہے، شریعت پہ افتراء ہے۔ اور اس قسم کا جھوٹ جب شریعت کی طرف منسوب کیا جائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ تھے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بیوی تمام کام کرنے کے بعد فرض نماز شروع کر لے تو پھر چاہے شوہر لاکھ آوازیں دے، وہ بالکل اپنی نماز جاری رکھے گی، درمیان میں کوئی نماز نہیں توڑے گی۔ ہاں اگر نفل نماز پڑھ رہی تھی، فرض کر لیں، اور شوہر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نفل پڑھ رہی ہے اور آواز دے، تو پھر اس کے لیے ہوگا کہ وہ توڑ کر شوہر کے بات کی جواب دے سکتی ہے، اور اگر بتا کے وہ نوافل شروع کی جیسے کہ آپ نے صورتحال بتائی تو اس میں پھر نماز ختم کرنے کے بعد، اور جبکہ اب آپ کو ان کی عادت بھی منکشف ہو چکی ہے کہ خواہ زبردستی بلاتے ہیں، تو ایسے شوہر کو اگر آپ بتائیں گے نا، میرے کلپس سنائیں گی، وہ مجھے بھی چند باتیں سنا دیں گے، کیونکہ ایگو ہمارے اندر اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں بری موت آ جائے، عذابات قبر ہو جائیں، میدان معاشر میں اللہ ذلیل و رسوا کر دے، جہنم میں ڈال دیں، لیکن اصلاح قبول نہیں کرنی۔ عالم کو بھی 10 باتیں سنانی ہے تاکہ اندر کا ہمارا شیطان اور نفس راضی رہے اور اس کو بڑائی کا احساس قائم رہے۔ بہرحال سنا دیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کا اس طریقے سے نماز میں زوجہ کو ڈسٹرب کرنا یہ ایک بہت بڑا شیطانی عمل ہے، کیونکہ یہ اس مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی کریم نے شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ نے خاص شیطان کو مخصوص کیا ہے بطور آزمائش کہ وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، ذرا اپنے اس فعل کی گندگی، غلاظت اور قباحت پر تو نگاہ ڈالیں کہ ایک بندی تمام خدمات کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو اور آپ چاہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر آپ جیسے شخص کی طرف متوجہ ہو جائے اور آپ کی اوٹ پٹانگ باتیں مانے، تو اس کا مطلب ہے